السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الکبیر المتعال والحمد للہ الذی کتب علی نفسہ الرحمہ وهو الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الہدایۃ والمعرفہ، رسول السلام والاسلام، رسول المحبت والإخاء، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبارک: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا سفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو اشرف المخلوقات کی صف میں شامل کیا ہے۔ اپنے خزانے کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ایمان سے نوازا ہے۔ آج جمعہ جیسے مبارک دن میں اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر بلایا، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں جب تک زندگی ہے اللہ اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور جب موت آئے تو اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، آج سفر کی 8 تاریخ ہے۔ سفر ہجری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ سفر کو زمانے جاہلیت میں بھی لوگ منحوس سمجھا کرتے تھے، اور آج بھی بہت سے لوگ سفر کے مہینے کو نحوست کا مہینہ، غم کا مہینہ، مصیبت اور پریشانی کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ اہم اور ضروری باتیں اس تعلق سے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ان میں سے جو باتیں عمل کی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے بچنا ہے اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ایک مشہور حدیث ابھی خطبے میں نے پڑھی ہے، جس میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا سفر۔ لا عدوى، بیماری کا ایک دوسرے کو لگنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو لوگ اس سے دور بھاگتے تھے کہ کہیں اس سے ہم ملیں گے تو اس کی بیماری ہم کو بھی نہ لگ جائے۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا نہیں ہے، یہ بیماری کا آنا، بیماری کا لگنا من جانب اللہ ہوتا ہے۔ بیمار کے ساتھ بیٹھنے سے، بیمار کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، بیمار سے ملاقات کرنے سے اس کی بیماری ہم کو نہیں لگ سکتی ہے۔
اور اگر اللہ نے ہمارے لیے بیماری مقدر کر رکھا ہے تو اس بیماری سے ہم دور رہ کر کے بھی نہیں بچ سکتے ہیں، اس بیماری کا سامنا ہم کو کرنا ہی پڑے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی چند سال پہلے 2020 میں جب کرونا وائرس کا وبال پورے دنیا میں آیا تو لوگ اس سے کتنا بھاگتے تھے۔ میں اپنے جاننے والوں میں سے ایک ایسا آدمی کو جانتا ہوں جو اس کووڈ کے زمانے میں کسی سے مصافحہ نہیں کرتے تھے، سب سے زیادہ احتیاط، سب سے پہلے سے ماسک لگانا شروع کرے، سب سے زیادہ لوگوں سے دور رہتے تھے، کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ اس کے باوجود ان کو کورونا ہوا، اٹھ کے چلے گئے، اور ہم لوگ کبھی کسی سے احتیاط نہیں کرے، جو ملے ان سے ملتے رہے۔ اللہ نے بچائے رکھا۔ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بیماری کس کو آئے گی کس کو نہیں آئے گی، یہ اللہ کے یہاں فیصلہ ہو کے ہے۔ کسی کے ہاتھ ملا لینے سے، کسی سے ملاقات کر لینے سے اس کی بیماری ہم کو آ جائے گی، اس طرح کے عقیدہ اسلام نے نہیں سکھائے ہیں۔ اس لیے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، کہ بیماری کا ایک دوسرے کو لگ جانا یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا لفظ اس میں ولا طیرۃ، کہ بدفعلی اور بدشگونی کا مراد لینا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عرب کے لوگ اس زمانے میں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے فعل نکالا کرتے تھے۔ مطلب اگر ان کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا، سفر پہ جانا ہوتا تھا، شادی بیاہ کرنی ہے، کوئی دکان شروع کرنی ہے، مکان بنانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے پہلے وہ فعل نکالتے تھے۔ فعل اس طرح کہ پرندہ کو اڑاتے اور دیکھتے کہ یہ پرندہ اڑنے کے بعد دائیں طرف کو گیا یا بائیں طرف کو۔ اگر پرندہ بائیں طرف کو اڑتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ ہاں یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بائیں طرف اڑ جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہ بدفعلی بدشگونی مراد لیتے تھے۔ دوسرا ایک طریقہ یہ تھا، تیر میں وہ ایک میں نہیں اور ایک میں ہاں لکھ لیتے تھے، اور پھر تیر کو باری باری اٹھاتے تھے۔ اگر ہاں والا نکل آیا تیر تو سمجھتے تھے کہ یہ کام کر سکتے ہیں، نہ والا تیر نکل کے آ گیا تو سمجھتے تھے کہ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، لیکن آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، اس ترقی کے باوجود آپ کو ہمارے مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو رشتہ کرنے وقت میں لڑکا لڑکی کے نام لے کر کے آتے ہیں اور کہتے مولوی صاحب ذرا دیکھو لڑکا کا نام یہ ہے لڑکی کا نام یہ ہے، دونوں کا ستارہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ ستارہ ملانے کے لیے نام، ڈیٹ آف برتھ، اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بچے کی شادی بیاہ کے لیے تاریخ طے کرتے ہیں۔ تو یہ تاریخ صحیح رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ دن ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا؟ آج بھی لوگ کر رہے ہیں، غیر کرتے ہیں، ان سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے۔ ان کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، وہ دین اسلام کو نہیں مانتے، ان کے پاس وہ عقیدہ نہیں جو عقیدہ ہم کو اسلام نے دیا ہے، ان کے پاس وہ کتاب نہیں جو کتاب ہم کو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ وہ کچھ بھی کریں، ان سے ہم کو بحث نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان جو اللہ کو، رسول اللہ کو اور پھر قرآن کو، دین اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر ہمارا حال یہ ہے تو یہ تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدشگونی اور بدفعلی جو لوگ مراد لیتے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک فعل مراد لینے کو پسند کرتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجب الفعل الحسن ویکرہ الطیرۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک فعل کو پسند کرتے تھے اور بدفعلی کو ناپسند کرتے تھے۔ تو بدفعلی اور بدشگونی کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث میں تیسرا لفظ ہے ولا حامۃ۔ ولا حامہ، یہ اس زمانے میں ایک جانور ہوتا تھا جس کے تعلق سے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ مردوں کی ہڈی سے پیدا ہوتا ہے یہ جانور،
اور لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ آقا نے فرمایا کہ ایسی کوئی حقیقت اور سچائی دنیا میں نہیں ہے کہ مرنے والے لوگوں کے ہڈیوں سے کوئی جانور پیدا ہو جاتا ہو۔ اور اس کے بعد آخری میں فرمایا ولا سفر، اور سفر کو منحوس سمجھنا، نحوست والا مہینہ سمجھنا، اس کی بھی کوئی حقیقت، کوئی سچائی نہیں ہے۔ عرب کے لوگ سفر کو منحوس کیوں سمجھتے تھے؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں بھی سال میں 4 مہینے جو حرمت والے ہیں اس کا احترام کرتے، اور وہ 4 مہینے جنگ، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، قتل و قتال نہیں کرتے۔ اس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ ہے۔ تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ لگاتار 3 مہینے ہوتے ہیں۔ تو محرم تک کے وہ لوگ جھگڑا لڑائی نہیں کرتے، قتل و قتال نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے۔ اور جیسے محرم ختم ہوتا اب سب لوگ اپنے اپنے، جیسے لوگ تجارت میں لگ جاتے ہیں، بزنس میں لگ جاتے ہیں، بلڈر مکان بنانے میں لگ جاتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے کسان کھیتی باڑی میں لگ جاتے ہیں، عرب کے لوگ جنگ میں لگ جایا کرتے تھے۔ سب سے محبوب مشغلہ ان کا یہی تھا۔ تو اس طرح ان کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، اور اکثر لوگ جنگ کے لیے نکل جاتے تھے۔ اور جنگ ہوتی تھی، چونکہ 3-4 مہینے جنگ نہیں ہوئی تھی، اب اس میں خوب جنگ ہوتی اور بہت سارے لوگ مارے جاتے تھے۔ کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، کتنے بچے یتیم ہو جاتے تھے، کتنے ماں باپ بے اولاد ہو جاتے تھے۔ تو لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ سفر کا مہینہ آتا ہے، تکلیف، پریشانی، غم شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس مہینے کو ہی منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ مہینہ آتے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ غم کا مہینہ، تکلیف کا مہینہ، پریشانی کا مہینہ، مصیبت کا مہینہ، موت کا مہینہ ہے۔ اور اس لیے وہ لوگ اب اس مہینے میں کسی طرح کے کوئی خوشی کا کام، کوئی اچھا کام، شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرتے اور اس سے بچتے تھے۔ تو اس طرح ان لوگوں کے اندر سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کا تصور پیدا ہو گیا۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے کے شروع کے جو 13 دن ہیں وہ بہت زیادہ نحوست والے دن ہیں، شروع کے 13 دن۔ اور ان 13 دنوں میں وہ لوگ جو ہے کوئی بھی اچھے کام، خوشی کا کام نہیں کرتے اور اس سے بچتے تھے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو 13 تیزی کے نام سے باضابطہ اس مہینے کے شروع کے 13 دن کوئی بھی خوشی کے کام اور اچھے کام نہیں کرتے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے اگر نئی شادی ہوئی ہے تو میاں بیوی دلہا دلہن کو بھی 13 دن تک ملنے نہیں دیتے، کہ نہیں مل سکتے 13 دن تک کے، ملے تو غلط ہو جاتا، کچھ الٹا ہو جاتا، کچھ آفت آ جاتی، کوئی حادثہ پیش ہو جاتا۔ ہمارے کڑپا کا ایک واقعہ ہے مشہور، جامن گوڑی کے پاس ایک جھاڑ ہے، ابھی بھی بڑا سا جھاڑ۔ کہتے ایک آدمی کی شادی ہوئی، بیچارہ سسرال میں رہتا تھا۔ اتفاق سے کچھ دن کے بعد یہ 13 تیزی شروع ہو گئے سفر کے مہینے۔ تو گھر والے نے، سسرال والوں نے کہا کہ اب آپ یہاں نہیں رہ سکتے، اب اس کو اپنا گھر ہے نہیں، کہاں جائے گا؟ وہ بیچارہ 13 دن تک کے اسی جھاڑ کے نیچے چبوترا بن کے ہے، اب بھی 13 دن تک کے وہ چبوترے پر رہا۔ تو آج ہمارے سماج معاشرے میں ایسے لوگ ہیں اس طرح کی بیہودہ چیزوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، ہم کو اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس سفر کے مہینے میں آخری چہار شنبہ کے نام سے باضابطہ ایک بڑا طبقہ ہے جو آخری چہار شنبے کو عید جیسے مناتے ہیں۔ عید کی خوشیاں، نئے کپڑے، اچھے پکوان، بیوی بچوں کے ساتھ گھر سے باہر کسی پارک میں، سمندر کے کنارے، ساحلوں پر جا کر کے خوشیاں مناتے ہیں، اچھے اچھے کھانا کھاتے ہیں، اور پھر نام یہ دیتے ہیں کہ آخری چہار شنبے کو اس مہینے میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں افاقہ ہوا تھا، تو آپ نے غسل فرمایا اور آپ سبزہ پر چلے تھے، لہٰذا ہم لوگ بھی اسی پر عمل کرنے کے لیے سبزہ پر چلتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور اچھے اچھے کھانا بناتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آخری چہار شنبے کو افاقہ ہوا؟
تو تاریخ یہ بتاتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ سفر کے مہینے کے آخری 4 شنبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی تھی، اور جب آقا مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو اس کے خوشی میں یہودیوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں اور یہودی خوشیاں منائے تھے۔ آج ان یہودیوں کے طریقے پر چل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام لے کر کے مسلمانوں کا بڑا طبقہ ہے جو آخری 4 شنبے کو خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے ماں باپ بیمار پڑ جائیں، ہمارے رشتہ دار بیمار پڑ جائیں، ہمارے بچے بیمار پڑ جائیں، ہمارے دوست یار کوئی بیمار پڑ جائے تو کیا ہم اس دن خوشیاں منائیں گے؟ لیکن آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا جس دن سے ہوئی، اس دن آج مسلمان سنت کے نام پر جہالت کی وجہ سے، نادانی اور حماقت کی وجہ سے خوشی مناتا ہے، اور عید جیسے اس دن کو آخری 4 شنبے کو سمجھتا ہے۔ ڈیوٹی کرنے والے، نوکری کرنے والے باضابطہ چھٹی رکھ لیتے ہیں اس دن، بیوی بچے کو لے کر آج پارک جانا ہے، بیوی بچے کو لے کر آج گھمانے جانا ہے، بیوی بچے کو لے کر کے فلاں جگہ جانا ہے، پہلے سے باضابطہ پلاننگ اور منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ ہم کو دین کی صحیح تعلیم نہیں، دین کے صحیح سمجھ نہیں اور علم نہیں رہنے کی وجہ سے۔ اور اس پر مزید اضافہ، بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو آخری 4 شنبے کو ایک خاص 2 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں چاشت کے وقت میں، صبح کے وقت میں، اور کہتے ہیں کہ صبح کے وقت میں آج 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں قل اللہم مالک الملک کی یہ آیت پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن یہ آیت پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ باضابطہ اس طرح سے نماز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ دین ہوتا اور ایسی کوئی نماز ہوتی تو صحابہ کرام اس پر عمل کرتے کہ نہیں کرتے؟ دین پر چلنے والے صحابہ سے بڑے کوئی نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اور لوگ ایسے ہیں جو آخری 4 شنبے کو روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج روزہ رکھنا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، آخری 4 شنبے کی یا پھر اس دن کے 2 رکعت نماز کی یا اس دن کے روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات جو یہاں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کیا بیماری انسان کے اوپر آتی ہے تو کیا نحوست کی وجہ سے آتی ہے، اور کیا بیماری ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے؟ رحمت ہے یا زحمت ہے؟ تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک مومن اور مسلمان کے لیے بیماری رحمت سے کم نہیں ہے، زحمت تو بالکل نہیں۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی دکھ پہنچتا ہے، جو بھی پریشانی ہوتی ہے، جو بھی غم پہنچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیماری کا ذکر ہوا، اسی میں بخار کا تذکرہ بھی ہوا، تو ایک شخص نے بخار کو برا بھلا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ بخار کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ بخار مومن کے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے، ایسے دور کرتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل اور زنگ کو دور کرتی ہے۔ جب آدمی بخار کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بخار کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ بیماری جو ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے اس کے بہت سارے گناہوں کو مٹا دیتا اور ختم کر دیتا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی بے شمار لوگ ہیں، بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو طرح طرح کے توہمات میں، بدگمانیوں میں مبتلا ہیں۔ ان میں سے چند توہمات کا میں ذکر کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ اس میں سے دائیں آنکھ اگر پھڑکتی ہے، دائیں آنکھ ہوتا ہے نا کبھی کبھی، دائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی مال وغیرہ آنے والا ہے، اور بائیں آنکھ اگر پھڑکتی ہے تو سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟
اس چیز کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف توہم ہے۔ اسی طریقے سے رات کو جھاڑو لگانا، لوگ عورتیں خاص طور سے رات میں جھاڑو لگائے تو منع کرتے، عورتیں نہیں لگاتی جھاڑو جلدی۔ اچھا لگائے بھی تو جھاڑو لگنے کے بعد جو کوڑا کو ایک کونے میں رکھتے، پھینکتے نہیں، دن میں پھینکا جائے گا، رات کو نہیں پھینکتے اس کو۔ وہ یہ ہے کہ اگر رات کو جھاڑو لگائے تو گھر میں غریبی آئے گی، اس طرح کا توہم، اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاف صفائی آدمی کو ہر وقت میں رہنے اور ہر وقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ الطہور نصف الایمان، ایک موقع سے فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے، تو صاف صفائی تو آدمی کو کسی بھی وقت میں وہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مشہور ہے، اگر ہچکی آ جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ تم کو کوئی یاد کر رہا ہے، تم کو کوئی یاد کر رہا ہے، تو خاص طور سے کھانے وقت میں اگر ہچکی آ جائے تو کہتے ہیں کسی نے یاد کیا ہوگا اس لیے تم کو ہچکی آئی ہے۔ تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی یاد کرے گا؟ ہم لوگ کتنے لوگوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، اگر دن بھر میں ہم کو کتنے لوگ یاد کرتے ہیں، سب کے یاد کرنے کی وجہ سے ہچکی آتے رہے تو آدمی ہچک کر اوپر چلا جائے گا۔ تو یہ جو تصور ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، سچائی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ تم کو ہچکی آ رہی کوئی یاد کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر گھر کے اوپر کوا آ کے بیٹھ جائے، کوا بولے تو لوگ کہتے ہیں مہمان آنے والا ہے۔ ہم لوگ بھی بچپن میں سنے ہیں، دیکھے ہیں، گھر پہ کوا بولے تو سمجھتے ہیں مہمان آنے والا ہے۔ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوا بولے نہ بولے مہمان کو آنا ہوگا، آئے گا، نہیں آنا ہے نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ایک اور جو توہم ہے وہ یہ الو کے بولنے پر، الو ایک پرندہ ہے جانتے ہیں، گگو بولتے ہیں۔ الو اگر بولے تو لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا ہے، کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے، اس کو وہ منحوس سمجھتے ہیں۔ حاملہ عورت ہے اگر پریگنینسی کی حالت میں ہے تو الو سے اس کو بچا کر کے رکھا جاتا ہے کہ اگر الو اس کے اوپر سے اڑ کر کے چلا گیا تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو کچھ ہو جائے گا، اس طرح کا عقیدہ، یہ بھی سراسر غلط ہے، اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور مشہور بات ایک اور توہم یہ ہے کہ بچے کو بھی اور بڑے لوگوں کو بھی آپ دیکھیں گے کچھ کلر کے رنگ کے ہاتھ میں دھاگا باندھ لیتے ہیں کہ کسی کی نظر نہ لگے۔ اگر نظر لگنا ہی ہے، اس کے ساتھ کچھ غلط ہونا ہی ہے، اللہ نے لکھ رکھا ہے، تو کون ہے جو اس کو ٹال سکتا ہے؟ یہ دھاگا ٹالے گا؟ اس دھاگا سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ دھاگا ٹال دے گا۔ بعض علاقے میں ہم نے دیکھا ہے، کڑپا میں ایک بہت بڑے آدمی، اب دادا نانا بن چکے ہیں، کچھ دن کے بعد شاید مریں گے بھی وہ، لیکن اس کے باوجود ان کو موت سے اتنا ڈر ہے، جمعہ کو نماز پڑھنے آتے تو یا اس کو کیا بولتے، ایڑی، تلوا، ایڑی میں کالک لگا کر کے آتے، کالا وہ کاجل لگا کر کے آتے تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ اب اس عمر میں اس کو کون نظر لگائے گا بتائیے؟ ہم لوگ جوان جہان ہیں، ہم لوگ سوچیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس عمر میں وہ آدمی داڑھی بالکل سفید ہو چکی ہے، پوتا پوتی ناتی نتنی سب ہے، اب اس کو نظر کا اتنا ڈر اور خوف ہے تو وہ لگا کر کے کاجل آتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر نظر لگنا ہے، غلط ہونا ہے تو وہ ہو کر کے رہے گا۔ یہ کالے دھاگے، لال دھاگے، پیلے دھاگے اور یہ کاجل کا وہ جو ہم لگا لیتے ہیں، بعض علاقے میں بچوں کو یہاں لگایا جاتا ہے، بعض علاقے میں ہمارے یو پی بہار وغیرہ میں یہاں لگانے کا تصور ہے، یہ سب بھی بیکار کی چیزیں ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بعض لوگ منگل کے دن منگل کو یہاں سیلون بند رہتا ہے، ہم کو پہلے معلوم نہیں تھا، منگل کے دن بال اور ناخن کاٹنے کو نحوست سمجھتے ہیں۔ اس کا بھی حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مان لیجئے نئی بہو آئی گھر میں اور گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا کچھ دن کے بعد، تو اب لوگ بہو کو منحوس سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ آئی، یہ کھا گئی ہمارے بچے کو، ہمارے پھلا کو، ہمارے چلا کو، یہ کھا گئی، اس کی وجہ سے یہ ڈائن ہے، یہ منحوس ہے۔ اب اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، جہنم بنا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی مرضی سے کوئی دنیا میں آتا ہے، اللہ کی مرضی اور حکم سے کوئی دنیا سے جائے گا۔ تو نئی بہو کے آ جانے کے بعد اگر اس طرح کا کوئی گھر میں حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا الزام ہرگز بہو پر نہیں لگانا چاہیے۔
اسی طریقے سے مشہور ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ گناہ کیا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ امام ضامن کا باندھنا۔ وہ شادی میں دیکھے ہوں گے، پیٹ پر بھی باندھا رہتا ہے۔ ایک دلہا کو میں دیکھا، پیٹ کافی بڑا ہو رہا ہے، زور سے باندھا ہوا ہے، پھر بھی اس کا پیٹ باہر نکل رہا ہے۔ اور یہاں تو اکثر لوگ باندھتے ہیں۔ اور بہت سے دلہا کو دیکھو، ہاتھ میں چاقو لیا رہتا ہے، اس میں نیبو وغیرہ لگائے رکھتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ وہ کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا، ہمارے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ امام ضامن کا پٹا باندھ لینے سے ہماری حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، حفاظت کرنے والا اوپر والا اللہ تعالیٰ نے باضابطہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھا ہے۔ وہ فرشتہ حفاظت کرتا ہے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ایک دھاگا باندھ لینے سے، کالا ٹیکا لگا لینے سے، یا امام ضامن باندھ لینے سے کسی کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اس سے ہم کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، بیچارہ دلہا کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، شادی کے روز بیوقوفی رہتا ہے، وہ اپنے من سے کچھ کر نہیں سکتا، باپ الگ بول رہا، چچا الگ بول رہا، اور گھر کی خواتین ابا ان کے سامنے بڑے بڑے مرد نہیں ٹکتے، گھر کی بڑی عورتیں بولنے نہیں دیتی مرد کو، تم نے کیا معلوم جی منہ مچ کے رہو بولتے ہیں، بیچارہ مرد چپ چاپ خاموش رہتا۔ خوشی کا وقت ہے، کچھ بولے تو الٹا سیدھا ہو جاتا، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ خوشی کا موقع ہے، خوشی کا دن ہے، کچھ بولے تو کیا ہو جاتا کہ وہ اپنا ٹینشن کیا کو لینا بول کے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ ہو جاتا وہ۔ اب یہ چاچی دادی نانی، یہ بڑے بڑے عمر کے جتنے بھی رہتے، دیکھیے مودی بن کے گھر میں بیٹھے رہتے، انہوں جیسا بولے ویسا سننا، ویسا کرنا، نہیں کرے تو کب روٹھ جاتے، ناراض ہو جاتے۔ بڑے عمر کے ہونے کے بعد چڑچڑاپن آ جاتا نا، زیادہ چڑچڑاپن آ جاتا، جلدی آدمی غصے میں آ جاتا، جلدی جو ہے کیا کہتے ہیں ناراض ہو جاتا، روٹھ جاتا، عمر کے وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی باتیں، یہ کچھ باتیں بتائی گئی، ساری باتیں ابھی اتنے وقت میں نہیں بتائے جا سکتے ہیں، ان چیزوں کی حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین بہت پاک صاف ہے، اس طرح کے توہمات کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم کو بھی آپ سب کو بھی بچائے۔